السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علمی دنیا یوٹیوب چینل میں ناظرین کا ہم تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرنے والی عورتوں کے متعلق جو اپنے شوہروں کی نافرمانیاں کرتی ہیں، اور اس سے قبل میں گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حکایت ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نوجوان شخص سخت بیماری میں مبتلا ہوا تو اس کی ماں نے نظر مانا کہ اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس مرض سے شفا عطا فرمائے تو وہ ضرور بالضرور 7 دن کے لیے دنیا سے نکل جائے گا۔ اللہ جل شانہ نے اسے اس مرض سے شفا عطا فرمایا، لیکن اس عورت نے اپنی نظر پوری نہ کی۔ ایک رات وہ سوئی تو خواب میں اس شخص کے پاس کوئی آیا اور کہا، تو اپنی نظر پوری کر تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھے کوئی بڑی مصیبت نہ پہنچے۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے لڑکے کو بلایا اور اس سے پورا واقعہ بیان کیا اور اس کو حکم دیا کہ وہ قبرستان میں اس کے لیے ایک قبر کھود دے اور اسے اس میں دفن کر دے۔ لڑکے نے ایسا ہی کیا۔ جب وہ عورت قبر میں اتری تو اس نے کہا، اے میرے معبود، اے میرے سردار، میں اپنی کوشش و طاقت صرف کی اور اپنی نظر پوری کی، اب تو ہی اس قبر میں میری حفاظت فرما۔ اس کے بعد اس کے لڑکے نے قبر پر مٹی ڈالی اور واپس چلا گیا۔ ادھر عورت نے قبر میں اپنے سرہانے ایک جگمگاتا نور اور کھڑکی کی طرف ایک سوراخ دیکھا تو اس میں جھانکنے لگی۔ کیا دیکھتی ہے کہ ایک باغ ہے، اس میں 2 عورتیں بیٹھی ہیں۔ ان دونوں عورتوں نے اسے آواز دی کہ اے بی بی، ہمارے پاس چلی جاؤ۔ چنانچہ وہ سوراخ کشادہ ہو گیا اور یہ عورت ان دونوں کے پاس چلی گئی۔ وہاں باغ میں ایک صاف ستھرا حوض تھا اور وہ دونوں اس پر بیٹھی تھیں۔ یہ بھی ان کے پاس بیٹھ گئی اور انہیں سلام کیا، لیکن انہوں نے سلام کا جواب نہ دیا۔ اس عورت نے پوچھا، آپ لوگوں نے میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا جبکہ بولنے کی صلاحیت تو رکھتی ہیں؟ ان عورتوں نے کہا، سلام ایک عبادت ہے اور ہمیں عبادت سے منع کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ عورت نے نگاہ اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتی ہے کہ ان دونوں میں سے ایک کے سر پر ایک چڑیا اپنے بازوؤں سے پنکھا جھیل رہی ہے اور دوسری عورت کے سر پر ایک چڑیا اپنا چونچ مار رہی ہے۔ تو اس نے پہلی عورت سے پوچھا کہ کس چیز کے ذریعے تجھے یہ بزرگی ملی ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ دنیا میں میرا ایک شوہر تھا، میں اس کی فرما برداری کرتی تھی اور میں دنیا میں سے اس حال میں نکلی کہ وہ مجھ سے خوش تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بزرگی سے نوازا ہے۔ پھر اس نے دوسری عورت سے پوچھا کہ کس چیز کی وجہ سے تجھے یہ عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا، میں نیکوکار عورت تھی لیکن دنیا میں میرا ایک شوہر تھا، میں اس کی نافرمانی کرتی تھی اور میں دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئی کہ وہ مجھ سے ناراض تھا، تو اللہ تعالیٰ نے میری نیکی کی وجہ سے میری قبر کو باغ بنا دیا اور میرے شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ میں تم سے درخواست کرتی ہوں کہ جب تم دنیا میں واپس جانا تو میرے لیے میرے شوہر سے سفارش کرنا، ممکن ہے وہ مجھ سے راضی ہو جائیں۔ جب اس عورت کے 7 دن گزر گئے تو ان دونوں نے کہا، اٹھو اور اپنی قبر میں چلے جاؤ کیونکہ تمہارا لڑکا تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہے۔ چنانچہ وہ عورت جب اپنی قبر میں آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ اس کا لڑکا اس کی قبر کھود رہا ہے۔ اس کے بعد لڑکے نے اس کو قبر سے نکالا اور اپنے گھر لے گیا۔ تو یہ خبر مشہور ہو گئی کہ فلاں عورت نے اپنی نظر پوری کی ہے۔ لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے۔ اس عورت کا شوہر بھی آیا جس سے سفارش کرنے کے لیے عورت نے درخواست کی تھی۔ اس عورت نے اس کو اس کی بیوی کا قصہ سنایا اور تو اس نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا۔ ایک رات وہ عذاب پانے والی عورت اس عورت کے خواب میں آئی اور کہا، تیری وجہ سے میں عذاب سے نجات پا گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ عطا فرمائے، تیرے گناہوں کو معاف کر دی۔ یہ حکایت کلیوبی صفحہ نمبر 7 اور 8 سے ماخوذ ہے۔
اس حکایت سے پتہ چلا کہ جو عورتیں اپنے شوہروں کی فرمانبرداری کرتی ہیں، ان کو خوش رکھتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں سے خوش ہوتا ہے اور مرنے کے بعد ان کی قبر کو نمونہ جنت بنا دیتا ہے۔ جو عورتیں اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہیں، اللہ عز و جل اس سے ناراض ہوتا ہے اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب تک کہ شوہر راضی نہ ہو جائیں معاف نہیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں فرماتا ہے۔ لہٰذا آج کی عورتوں سے میں گزارش کروں گا کہ ہو سکے آپ اپنے شوہروں کو ہمیشہ خوش رکھیں۔ تو دوستو یہ کہانی